آتا ہے کہ 80 سال کا بڈھا جو اپنے بت کو پکارتا رہا یا سنم یا 80 سال تک پکارتا، ظاہر بت نے کیا جواب دینا۔ ایک مرتبہ ہوا کا ٹھنڈا جھونکا آیا اور اس پر غنودگی طاری ہوئی، صبح فجر کا وقت ہے، اس کے منہ سے یا سنم کے بجائے نکل گیا یا سمد۔ جیسے یا سمد بولا، عرش بری سے اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر۔ تو ملائکہ میں ہلچل مچ گئی، ملائکہ نے کہا رب زجرا، وہ تو مشرک ہے، وہ تو آپ کو نہیں پکار رہا، زبان لڑکھڑائی اور اس کے منہ سے سمد نکل گیا، آپ کو اس کو پکارنے کی نیت نہیں ہے، وہ تو اپنے صنم کو پکارتا ہے، آپ نے لبیک کیوں کہہ دیا؟ کہا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ مجھے پکارتا نہیں ہے، 80 سال سے صنم کو پکار رہا ہے اور صنم نے کوئی جواب نہیں دیا، اور آج لڑکھڑائی زبان کے ساتھ اس کے منہ سے سمد نکل گیا، اگر آج سمد بھی جواب نہ دے تو صنم اور سمد میں فرق کیا رہا؟ جب اس کو ہوش آیا اس نے کہا ہے جس صنم کو 80 سال سے پکار رہا تھا، اس ظالم نے ایک دن بھی جواب نہیں دیا اور لڑکھڑائی زبان سے اس کا منہ نام نکلا ہے، وہ فوراً حاضر ہو گیا۔ فرمایا کہ وہی ہے خدا ماننے کے قابل، ٹھوکر مار کے بت کو توڑ دیا اور اپنے اللہ کا بندہ۔ کریم مالک کی شان تو یہ ہے، وہ تو فوراً متوجہ ہوتا ہے، ہاں بندہ پکارنے والا تو ہو، اس لیے تو 80 سال کا کافر ہے، اب وہ مرا سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں آتا ہے 80 سال کا کافر مشرک مرتے وقت اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کلمے کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس حدیث میں من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتا ہے داخل الجنہ، و جنت میں داخل ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی چوری کو، تم سوچتے سامنے والے نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن کالے چشمے میں میں نے اس کو دیکھ لیا، میں دیوار کے دراڑے میں سے میں نے اس کی تانکا جھانکی کر لی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ فرمایا تیری آنکھوں کو میری آنکھیں دیکھ رہی۔ یہ بندہ یہ تصور باندھ رہے، ارے میں جن آنکھوں کی چوریاں کرتا پھرتا ہوں، کبھی نامحرم کو دیکھتا ہوں، کبھی گناہ کو دیکھتا ہوں، اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ٹیلی فون یوں کھول کے بیٹھا ہوں، کمبل کے اندر کوئی مجھے دیکھتا نہیں ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا نہیں، میری آنکھ تجھے دیکھ۔ جب آپ تنہائی و خلوت میں بیٹھے تو یہ سوچے اس وقت میں ہوں اور میرا اللہ ہے، تو پہلا ادب یہ ہے کہ انسان جو ہے نعمت اور عبادت پر شکر گزار کہ اللہ مادی نعمتیں تو نے کتنی دے رکھی ہیں، دیکھنے والی آنکھیں دے رکھی ہیں، سننے والے کان دے رکھے ہیں، پکڑنے والے ہاتھ دے رکھے ہیں، دھڑکنے والا دل دے رکھا ہے، ان کی بقا کے جتنے سامان ہیں، ماکولات و مشروبات دے رکھے ہیں، ملبوسات دے رکھے ہیں، مسکونات دے رکھے ہیں، پہننے کو کپڑے دے رکھے ہیں، رہنے کو مکان دے رکھے، تو نعمتوں کا تصور کرے اور اس نعمت پر کہتا جائے اللہم لک الحمد و لک الشکر، یا اللہ تیرا شکر، اللہم لک الحمد، الحمدللہ و شکر اللہ، الحمدللہ و شکر اللہ کہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شاکر سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ کھانے پینے والا شاکر آدمی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے برابر لکھتے ہیں۔ اب روزے داری میں تو تکلیف ہوتی ہے، بھوک پیاس اور خواہشات سے دوری کی تکلیف برداشت کر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ جو کھاتا پیتا ہے اور جائز خواہشات پوری کر رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے داروں والا اجر عطا فرمائے۔ عبادت میں جو کمی اور کوتاہی ہو گئی، زور کی 12 رکعتیں تھی ٹوٹل، 4 سنت تھی، 4 فرض تھے، پھر 2 سنت تھی، پھر 2 نفل تھے، یا اللہ آج میں نے 4 فرض اور 2 سنت پڑھی ہیں، باقی 6 نہیں پڑھی، یا اللہ کوتاہی ہوگی مجھے معاف کر۔ عبادت میں کوتاہی پر شرمندہ ہو اور معصیت کو گناہ ہو گیا، یا اللہ فلاں وقت میں نے جھوٹ بول دیا، فلاں کی میں نے غیبت کر دی، یا اللہ فلاں کا میں نے حق مارا، یا اللہ یہ جو گناہ پہ میں شرمندہ ہوں، قصور عبادت اور یا اللہ معصیت پر شرمسار ہو رہا ہوں، میری شرمندگی کو قبول کرو۔ اور اللہ کو شرمسار بندہ بڑا پسند ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا رہے، یہ کیفیت بہتر ہے اس بات سے کہ تم نیکیاں کرو اور نیکیوں پر ناز کرو۔ جی ہم تو نمازی پرہیزی لوگ ہیں، ہم تو دیار کفر میں رہتے ہیں، کسی کافر کو بھی اس نسبت سے حقیر نہ سمجھنا۔ ہمارے لوگ بہت سے کہتے ہیں نہیں، کیونکہ یہ ابھی اس وقت کی جو حالت ہے، موجودہ حالت پر فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ تو آگے مرنے پر ہے۔ اگر ہم خدا نہ خواستہ ایمان پر نہ مر پائے تو پھر وہ ایمان پر مرا تو وہ کافر ایمان پر مرنے والا کامیاب ہو گیا، اور جو ایمان پر نہیں مرا ناکام ہو۔ خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت اور صحبت میں گئے تو چند دن کے بعد ہی ایسا کسب فیض کیا کہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے خلافت دے دی۔ جو پہلے سے مریدین موجود تھے ان کو یہ اعتراض ہوا کہ چند دن ہوئے یہ آدمی آیا اور یہ آتے جناب بھی خلافت اور اجازت لے گئے، اور ہم 20 سال سے ضربے لگا رہے ہیں۔ تو ایک دن شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ محفل میں آئے، ان کے ہاتھ میں 5 کبوتر ہیں اور 5 چھریاں ہیں۔ اب جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا ان سب کا ایک ایک کا نام لیا کہ بھئی ادھر آؤ، یہ کبوتر اور یہ چھری لو اور ایسی جگہ جا کر ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، ایسے چپ کر کے ذبح۔ ہر ایک کو دے دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پہلا آ گیا، جی حضرت ٹھیک ہے، بہت، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، سب آ گئے، لیکن
बहाउद्दीन ज़करी नक्शबंदी नहीं है। अब वो जो हासिदीन खुश हो रहा है कि देखा हजरत ने उसको खिलाफत दी है, बड़ा मंजूर नजर बनाया है, जनाब अभी तक पहुंचा ही नहीं है। बहाउद्दीन ज़करी नक्शबंदी है, हाथ मुंह जिंदा कबूतर छुई। कहा कि क्या हुआ, ज़िबा नहीं किया? कि जी हजरत बस ये कहना था कि सब ने कहका लगा दिया कि लो भाई। वो शेख ने एक बात कही वो भी पूरी नहीं की। हजरत फरमाया कि भाई क्यों नहीं ज़िबा किया? कहा जी कोई जगह ही नहीं मिली जहाँ मैं ज़िबा करता। भाई तुमने कहाँ ज़िबा किया? कहा जी मैं तो वो एक खंडर पुराना था वहाँ तराई में बैठ के चुप करके ज़िबा करी, कोई नहीं देखा। और तूने कहाँ ज़िबा किया? और जी मैं झाड़ियों में चला गया तो वहाँ कोई नहीं देखा था, वहाँ ज़िबा किया। तूने कहाँ किया? जी मैं गन्ने की फसल में चला गया, गन्ने की फसल में कोई भी नहीं था, वहाँ ज़िबा कर दिया। लो भाई इन सबको जगह मिली, तुझे जगह नहीं मिली, भाई क्यों ज़िबा नहीं किया? आपने ये शर्त लगाई थी कोई तुम्हें देखता ना हो जहाँ ज़िबा करो, लेकिन मैं जहाँ ज़िबा करने बैठता तो कोई मुझे देखता था, यानी मेरा अल्लाह मुझे देखता था। आपकी शर्त चूंकि पूरी नहीं हो पा रही थी इसलिए मैं ज़िबा नहीं कर सकता। बस ये सुनना था कि सारे हासिदीन का मुंह लटक गया कि ये दर्जा एहसान के जिस मुकाम पे पहुंचा हुआ हमें तो उसकी हवा भी नहीं लगी। तो शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने फरमाया बस ये वो दर्जा एहसान, ये अल्लाह तबारक व तआला का वो इस्तेदाद कि हर वक्त ये समझता है कि अल्लाह मेरे साथ है। इसलिए यही वो मुकाम था जिसकी वजह से चंद दिनों में ही विलायत मार्फत को पा गया।